نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر بے شمار نعمتیں نازل فرمائی ہیں۔ ہم اللہ کی نعمتوں کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم پر ہر لمحہ ہر پل احسان کیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہر لمحہ ہر پل۔ میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے بڑا احسان تو اس کا یہی ہے کہ ہمارے گناہ کے باوجود بھی اس نے ہم پر آسمان کو ہم پر نہیں گرایا اور زمین کو نہیں کھولا کہ اس میں ہم دھس جائیں۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے مسلمان بنایا، انسان بنایا، ایمان والی دولت عطا فرمائی۔ تو یہ اللہ کے بڑے بڑے احسانات ہیں جس کا ہم پوری زندگی بھی شکر کے سجدے میں اگر ہم رہ جائیں نا تب بھی وہ احسان کم نہیں ہو سکتا، سمجھ رہے ہیں؟ بلکہ ہمیں اللہ کے ہر لمحے ہر پل بندے کو تو چاہیے کہ الحمدللہ کہیں۔ یعنی یہ جو جملہ ہے نا الحمدللہ، یہ اللہ کی تعریف کا ایسا جملہ ہے کہ جس کی بڑی گہرائی ہے۔ ہم اپنی بات چیت میں، اپنی گفتگو میں اس جملے کو کہنے کی عادت ڈال لیں، سمجھ؟ اللہ رب العزت کی نعمتوں پر جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی، اور جس بندے نے اللہ کی نعمتوں پر الحمدللہ کہا تو گویا کہ یہ سمجھ لیں کہ اس نے نعمت کا شکر ادا کیا، سمجھ رہے؟ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ دیکھو، یہ اصول ہے کہ نعمتوں کی قدردانی کے لیے نعمتوں کے چھن جانے کا انتظار نہیں کیا کریں، سمجھ رہے؟ اکثر لوگوں کو دیکھا نا، دیکھو میاں بیوی زندگی گزار رہے ہیں، آپس میں جھگڑے، شوہر کا انتقال ہو گیا، اب وہی عورت بیٹھی رو رہی ہے، سمجھ رہے؟ اپنے شوہر کی اچھائیاں بیان کر رہی ہے۔ جو شوہر ہر وقت بیوی سے ناراض رہتا تھا، اس کی بیوی اگر چلی جائے دنیا سے، اب اس کو بیوی کی کیا اچھائیاں نظر آ رہی ہے؟ تو بھائی کے ساتھ انسان زندگی دشمنی کا معاملہ کر رہا ہے، اب بھائی کا انتقال ہو گیا تو پھر بندے کو اس کے احسان یاد آ رہے۔ تو یاد رکھیں ہم کہ نعمتوں کی قدردانی کے لیے نعمتوں کے چھن جانے کا انتظار نہیں کرنا ہے، ہمیں اس سے پہلے ہمیں اس کی قدر کرنا ہے، سمجھ رہے؟ جو انسان اپنی زندگی میں الحمدللہ کثرت سے کہتا ہے نا، کثرت سے کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ طبیعت کیسی ہے کیا بتاؤں، یہ دکھ رہا ہے، وہ دکھ رہا ہے، وہ دکھ رہا ہے، ہماری تو شکوے سے ہی شروعات ہو جاتی ہے، الحمدللہ، ہے نا؟ ڈاکٹر کو اگر گئے، ڈاکٹر کو بتا رہے، ڈاکٹر کو بتانے کی بات الگ ہوتی کہ انسان بتانے گیا ہے نا؟ اور گھر میں ہم کو کوئی تکلیف ہے بہت اور پوچھ رہا ہے کوئی طبیعت کیسی ہے، تو اگر ہم وہ طبیعت کو خاموشی سے چپ ہو کر رہ جائیں، نہیں بتائیں اپنے گھر والوں کو، تو ہو سکتا ہے وہ طبیعت بگڑ جائے، زیادہ ہو جائے، تکلیف زیادہ ہو جائے، تو بیماری بڑھنے کا خدشہ، اندیشہ ہے۔ تو گھر والوں کو ہم بتا سکتے ہیں کہ بھی یہ معاملہ ہے، یہ معاملہ، لیکن ہر کسی کو دیکھو نا، یہ دکھتا ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، میں تو ایسی پریشان، میں تو ویسی پریشان، ہر وقت اپنی پریشانی کا انسان رونا روئے، تو پھر کیا کہا کہ یہ تو ناشکری ہے۔ ہم الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالیں ہر حال میں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اچھی ہوں، بس تھوڑا سا تکلیف ہے وہ تو انسان کی آتی جاتی ہے، اتنا بھی اگر کہہ دے، لیکن اللہ کا شکر ادا کرنا یہ بہت بڑی بات ہے کہ بندہ الحمدللہ ضرور کہے۔ کہ دیکھو، میں آپ کو یہ اگزامپل دیتی ہوں کہ کسی کو پیر میں تکلیف ہے، پیر میں سوجن ہے، میں اگزامپل دے رہی ہوں، وہ چل نہیں پا رہا، تو ہم کہیں کہ کیا بتاؤں، بہت تکلیف ہے، چل ہی نہیں پاتی ہوں، بہت برا حال ہے، سمجھ رہے؟ شکوہ کر رہے،
اب کوئی آیا گھر میں ہمیں دیکھنے کے لیے، ہمارے پیروں میں سوجن ہے، ہمارے پیروں میں تکلیف ہے، تو کسی نے کہا کیسی طبیعت ہے؟ اب تو ہم کیا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، بس یہ تھوڑا سا تکلیف ہے لیکن یہ تو زندگی کے ساتھ چلتا ہے، کچھ نہ کچھ اللہ نے چاہا تو یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اب ہم نے الحمدللہ کس بات پر کہا؟ اب یہ سوچیں، آپ سوچیں کہ صرف پیروں میں سوجن آئی ہے، سمجھ رہے؟ کتنوں کے تو سرے سے پیر نہیں ہوتے، کتنوں کے تو وہ تو چھوڑے کیسی کیسی بیماریوں میں انسان ملوث ہے، کسی کو کینسر ہے تو کسی کو جو ہے نا کوڑ کی بیماری ہے، کسی کو کیسی بیماری ہے، کسی کو کیسی بیماری ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے بس اتنا ہی تک محدود رکھا ہے، یہ اللہ کا شکر ہے۔ یعنی ہم اپنی ہر بیماری میں، چاہے وہ کتنی بڑی ہمیں نظر آ رہی ہے، ہم الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالیں کہ الحمدللہ اللہ نے جس حال میں رکھا ہے نا ٹھیک ہے۔ یہ تھوڑی تکلیف ہے، جو بیمار لوگ دیکھنے آئے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھی لیکن آپ کو یہ ہوا ہے نا، ہاں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ٹھیک ہو جاؤں گی، لیکن اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ تو یہ الحمدللہ علماء نے لکھا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس کو 2 انعام عطا فرماتے ہیں۔ جو انسان اپنی زندگی میں الحمدللہ کثرت سے کہتا ہے نا، اسے پہلا انعام کیا ملتا ہے جانتے ہو؟ کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے سختی سے آسانی نکال دیتے ہیں۔ سختی میں، پریشانی میں مبتلا ہے، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ محتاج ہوتا ہے نا تو اللہ اس کو تونگری عطا فرماتے ہیں، یعنی کسی چیز کا محتاج انسان ہو، مالی کسی بھی اعتبار سے کسی کا محتاج ہو تو تونگر بنا دیتے ہیں، ہے نا، دنیا سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے دیکھیے اپنے اکثر کاموں کو شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا ہے اور پھر آخر میں الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالیں۔ سمجھیں، الحمدللہ کے اندر 8 حرف ہے، علماء نے لکھا ہے الحمدللہ میں 8 حرف ہے، اور یہ جو 8 حرف ہے نا، ایک لاجک کے حساب سے دیکھیں تو یہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ سمجھ رہے؟ یعنی یہ سمجھے کہ ہر حرف جنت کے ہر دروازے کے لیے ایک کی ہے، ایک چابی کے مانند ہے۔ تو جس بندے کو اللہ رب العزت کی تعریف کثرت سے الحمدللہ کہنے کی عادت ہو جاتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے۔ سمجھ رہے؟ 8 دروازے۔ تو دیکھو مومن تو یہی ہوتا ہے جو الحمدللہ، بسم اللہ، شکر اللہ، ہمیشہ ہر بات میں جو ہے نا وہ اللہ کو یاد رکھے۔ تو ہم بھی جو ہے نا آج سے بلکہ ابھی سے ہر حال میں الحمدللہ، اس سے پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا نا کہ ہم بسم اللہ کی بھی عادت ڈالیں، ہر کام میں بسم اللہ، چاہے وہ چھوٹا کام ہو بڑا کام ہو، ہر کام میں، سمجھ رہے؟ حتیٰ کہ واش روم میں بھی ہم جا رہے بسم اللہ پڑھ کر، کپڑا چینج کر رہے بسم اللہ پڑھ کر۔ تو جب بسم اللہ پڑھ کر کپڑا بدلتا ہے بندہ تو کیا ہوتا ہے؟ اگر بندہ بسم اللہ پڑھ لے تو جنات ہو یا فرشتہ ہو، انسان کے بدن کو بے لباس وہ لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ سمجھ رہے؟ آڑ بن جاتا ہے بسم اللہ انسان اور جنات اور فرشتوں کے درمیان میں۔ تو یہ سمجھ لے کہ زندگی کے ہر کام میں بسم اللہ پڑھنے کی عادت ڈالنا، تو یہ بسم اللہ ہے نا، جہنم کے فرشتے اور ہمارے درمیان بھی آڑ بن جائے گا انشاءاللہ۔ سمجھ رہے؟ دیکھو بسم اللہ کے 19 حرف ہیں اور جہنم کے فرشتے بھی 19 ہیں، سمجھ رہے؟ 19 ہیں، اور ان کو داروغہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو 19 حرف بسم اللہ کے اور 19 فرشتے جہنم کے نگران جو ہے، اور ہر حرف ہر فرشتے سے بچنے کا سبب بن جائے گا نا انشاءاللہ۔
اسی لیے ہم بسم اللہ کو اکثر پڑھنے کی عادت ڈالیں، اکثر. اور بسم اللہ جو ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 4 الفاظ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ 4 ہی طرح کے گناہ ہوتے ہیں. گناہ بھی 4 ہی طرح کے ہوتے ہیں نا. یا تو انسان ظاہر میں کرتا ہے، یا چھپ کے کرتا ہے، یا دن میں کرتا ہے، یا رات میں کرتا ہے نا. ہر لفظ مختلف گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ انسان جو ہے گناہ یا تو دل میں، یا تو رات میں، یا تو سمجھ گئے. تو ہر لفظ جو ہے نا وہ گناہوں کے لیے کفارہ بنے گا، گناہوں کے لیے کفارہ بنے گا. تو بسم اللہ کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے 3 نام استعمال فرمائے ہیں. ایک نام اللہ کا، دوسرا رحمان، تیسرا رحیم. یہ 3 نام ہیں. اور 3 ہی گناہ کے درجات ہیں نا، یا ہم یوں کہہ لیں کہ 3 گناہ کی قسمیں ہوتی ہیں. پہلی قسم کون سی ہوتی؟ کفر. دوسری شرک سے بچنا اور ایمان قبول کرتا ہے. پہلی قسم جو ہے وہ کفر و شرک ہے نا، اس سے انسان بچے اور ایمان کو قبول کرے. دوسری جو قسم ہے نا وہ بڑے گناہوں کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کی فرمانبرداری کی زندگی گزارے. اور تیسری جو قسم ہے وہ وسوسے ہیں. وسوسوں سے نجات پا کر ایک طرف، ایک ذہن کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا. تو جو بندہ اپنے ہر کام کی شروع میں بسم اللہ پڑھے گا تو اللہ ان 3 گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی تو عطا فرمائیں گے نا. ہر کام میں میں آپ کو کہتی ہوں نا کہ ہم نے کپڑا اٹھا رہے ہیں، کپڑا ڈال رہے ہیں، کپڑا نکال رہے ہیں، روٹی ڈال رہے ہیں توے پر، ہم نے مسالہ ڈالا، ہم نے مرچی ڈالی، ہم نے ہلدی ڈالی، ہر چیز میں اتنا ہمیں اللہ کا نام لینا ہے. اب سوچو جو بندہ، عورتیں تو کتنی چھوٹی کام کر رہی ہے. بازار والے کو، سبزی والے کو پیسے دے رہی ہے، لے رہی ہے، سواری پر بیٹھی ہے، بسم اللہ بول کر پیسہ دے رہی ہے، پیسہ لے رہی ہے. اتنا بسم اللہ کہنا ہے کہ میں کیا بتاؤں. اور جو بندہ اتنا زیادہ اللہ کا ذکر کرتا ہے نا تو ہمارے اطراف میں ہمارے گھر والوں کو بھی اس چیز کی عادت ہوتی ہے دیکھ کر. میں آپ کو بتاؤں، آج کی میں آپ کو بات بتا رہی ہوں. آج میں راستے سے جا رہی تھی اور میں سواری کے انتظار میں کھڑی تھی صبح کے وقت میں. تو میں بہت گہری سوچ میں، کسی سوچ میں تھی، بہت جلدی میں تھی، صبح میں جا رہی تھی. تو میں سوچ میں کھڑی تھی کسی، اور اچانک ایک شخص سامنے سے اپنی بچی کو اسکول لے جا رہا ہوگا. صبح اسکول کا یونیفارم پہنی ہوئی بچی تھی. ایک شخص وہ جا رہا تھا، اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی تسبیح تھی. اچانک میری نگاہ اس تسبیح پر گئی تو مجھے یہ خیال آیا کہ کیا میں سوچوں میں ڈوبی ہوئی ہوں، اللہ کا ذکر نہ کروں. میں کسی گہری سوچ میں کسی چیز کو لے کر تھی. اچانک اس تسبیح کو دیکھ کر مجھے اللہ کی یاد آ گئی. جیسے مجھے ایسا لگا کہ نہیں، میں یہ سب چھوڑوں اور زبان سے اللہ کا ذکر ہی کروں. سمجھ رہے؟ اور اس کے بعد سے اب تک میں آپ کو بتاؤں، یقین مانے اب تک، حالانکہ ایسے بھی اللہ کا بڑا فضل ہے کہ کام کرتے ہوئے یا کسی چیز میں بار بار ذکر کرنا یاد رہتا ہے، لیکن جیسے لگ رہا ہے نا وہ چیز، وہ جو سین تھا، وہ ہاتھ میں تسبیح لے کے وہ جو شخص، ایک سادہ سا، ایسا نہیں کہ ایک عالم شخص تھا یا کوئی داڑھی ٹوپی والا کوئی شخص، ایک عام سا انسان تسبیح ہاتھ میں لے کے جا رہا تھا چھوٹی سی، اور وہ پڑھتے ہوئے جا رہا تھا، اپنی بچی کو اسکول لے جا رہا تھا. تو اچانک اس کے ہاتھ پر میری نظر پڑی تو مجھے اب تک ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ نا ایک لمحہ، ایک سیکنڈ بھی میں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں رہوں. ایسے مطلب بار بار مجھے نا ایسا لگ رہا ہے میں تیز اللہ کا ذکر کروں، میں تیز اللہ کا ذکر کروں، میں یہ بھی پڑھوں، میں وہ بھی پڑھوں، میں وہ بھی پڑھوں. مطلب مجھے اتنا وہ ہو رہا ہے، سمجھ رہے؟ تو پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ دیکھو، ہمیں اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد اور اللہ کے نبی کے طریقے پہ ایسا چلنا ہے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر جو ہے نا اس چیز پر عمل کرے. بولنے پہ صرف نہیں عمل کرے، دیکھ کر بھی عمل کرے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بھی چھوٹی سی بات آپ لوگوں کو اچانک مجھے یاد ہے، اس لیے بتایا کہ دیکھو، بسم اللہ پڑھنا، الحمدللہ پڑھنا، سبحان اللہ کہنا، یعنی دنیا کی دنیاوی چیزوں سے دور رہے بندہ، اور بار بار ہر معاملات میں اللہ کو یاد کرے، یہ سوچ کر کہ نہیں، مجھے تو اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کا نام لینا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے. تو ہم بھی، ہمارے بچے بھی، ہمارے اطراف میں ہمارے بھائی بہن بھی، ہمارے اطراف کے لوگ بھی
وہ بھی اللہ کو یاد کریں گے. اور اس طرح سے جو ہے نا گھر کا ماحول ایک پاکیزہ ماحول ہوگا. گھر کے اندر شیطانیت نہیں ہوگی. بسم اللہ بول کے گھر میں داخل ہونا, بسم اللہ بول کر گھر سے نکلنا. اللہ ہمارے گھر کی حفاظت کریں گے, ہماری حفاظت کریں گے. بسم اللہ بول کر اپنی کڑی لگانا, بسم اللہ بول کر لاک لگانا گھر کا. تو ہر چیز کی اللہ حفاظت کرتے ہیں. بسم اللہ بول کر فریج کا ڈور کھولا, بسم اللہ بول کر فریج کا ڈور بند کیا. آپ سوچیں کتنا ہم اللہ کا نام لے سکتے ہیں دن بھر میں, کتنا لے سکتے ہیں. ایک عورت جب گھر میں کچن میں کام کرتی تو کتنی بار فریج کھولنے کا موقع ملتا ہے. کہیں ٹماٹر نکال رہی ہے, کہیں مرچی نکال رہی ہے, کہیں دودھ نکال رہی ہے, کہیں کچھ نکال رہی ہے. تو کتنی بار جو ہے نا فریج کھولنے کا موقع ملتا ہے, اس کو بند کرنے کا موقع ملتا ہے, کہیں مسالے نکال رہی ہے. تو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ, اتنا بسم اللہ. ادرک لہسن کا ڈبہ کھولا ہے ڈالنے کے لیے مسالہ, او بسم اللہ. اتنا بسم اللہ میں بولنے کی عادت ہو. شکر کے ڈبے میں شکر ڈال رہے ہیں, چاول کے ڈبے میں چاول ڈال رہے ہیں, بسم اللہ بول کر. سمجھ رہے؟ تو یہ ہے فائدے الحمدللہ اور بسم اللہ کے. تو صرف فائدے کی نیت سے ہمیں نہیں پڑھنا ہے, بلکہ تو ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں, ہر حال میں اللہ کے نام سے اپنی ابتدا کریں. تو جس کی ابتدا اللہ کے نام سے ہو دنیا میں, جس کی انتہا اللہ کے نام سے ہو دنیا میں, تو بتاؤ موت کے وقت میں بھی اللہ کیا ہمیں ایسے ہی چھوڑ دیں گے بے یار و مددگار؟ نہیں. پھر زبان سے بھی اللہ کا نام نکلے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین, آمین یا رب العالمین. اچھا, کسی نے سوال کیا کہ صرف بسم اللہ پڑھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے؟ تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھو گے تب بھی بہت اچھی بات ہے, نور اللہ نور ہے. اور صرف بسم اللہ بھی پڑھو گے تب بھی چلے گا. سمجھ رہے ہیں؟ صرف بسم اللہ بھی پڑھیں گے تب بھی چلے گا, اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تب بھی بہت اچھی بات ہے, نور اللہ نور ہے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم تقبل دعا.